اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر شامل ہے۔ سورہ البقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ سورہ البقرہ سمیت قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور یہ حروف جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہیں، ان کا مطلب ہے کہ یہ منقطع حروف ہے، الگ الگ ہیں، اور ان سے کوئی لفظ مل کر نہیں بنتا۔ یہ حروف اپنے اندر بہت سے اسرار رکھتے ہیں، اور ان حروف کا علم پروردگار عالم کی ذات کو ہے، یا پھر اور ان ہستیوں کو کہ جن کو پروردگار عالم نے اس کے علم سے نوازا ہے۔ یعنی معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی ذات کے ساتھ ان حروف مقطعات کے حروف کے علم سے نوازا ہے۔ ان حروف مقطعات کے اسرار ایسے تھے کہ عرب کے مشرکین بھی ان کا کبھی مذاق نہیں اڑا سکے، بلکہ جب بھی پیغمبر اکرم کسی ایسی سورہ کو شروع کرتے تھے کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، تو وہ سب اگر شور بھی مچا رہے ہوتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے اور غور سے ان حروف کو سننے لگتے تھے۔ یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اس عظمت اور اہمیت کے باوجود کہ اس نے عرب اور عجم کے تمام سخنوروں کو، تمام علماء کو، تمام محققین کو حیران کر دیا تھا، انہی حروف کا مجموعہ اور نمونہ ہے کہ جن کا استعمال سب کے اختیار میں، یعنی الف، با اور میم، ان تمام الفاظ کے کو جمع کر کے یہ قرآن مجید بنا ہے، اور ایسا بہترین کلام ہے کہ جو انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پروردگار عالم نے اس مٹی سے انسان کو ایک تعجب خیز ہے کہ حیران کن جسم کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ کیا کس سے تخلیق ہے؟ مٹی سے۔ لیکن ہم اپنے جسم کے اوپر جب غور کریں تو دیکھیں کس طرح سے ہمارے جسم کی مشینری، اس کے اندر کیا کچھ اجزاء اور کیا چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے قسم قسم کے خوبصورت پرندے بنائے، جانور پیدا کیے، طرح طرح کے سبزے اگائے، رنگ برنگے پھول بنائے، اور اسی طریقے سے دیگر موجودات کو بھی پیدا کیا۔ اور ہم اس مٹی سے جس مٹی سے ہم بنائے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس مٹی سے پیالے، کوزے اور اسی قسم کے مٹی کے برتن وغیرہ اور مختلف چیزیں بناتی ہیں۔ تو اسی طرح خداوند عالم نے حروف الف، با اور معمولی کلمات سے بلند ترین مطالب اور معانی کو خوبصورت الفاظ اور موضوع کلمات کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، اور انہیں ایسا سلوک دیا ہے کہ جس سے تمام لوگ جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں، کیونکہ یہی حروف انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں، لیکن ان میں سے یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ قرآن جیسی ترکیبوں سے اور جملہ بندیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان حروف کو ایجاد کر سکے اور ان کو ترتیب دے سکے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے باقاعدہ اس وقت کے نامور علماء کو اور شعراء کو اور فصاحت و بلاغت رکھنے والوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اس قرآن کے جیسا کوئی کلام بنا لاؤ، اگر قرآن جیسا نہیں لا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اس جیسی صورت۔ لیکن اس دعوے کو کوئی بھی قرآن کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام جہانوں کے جن و انس سب اکٹھے ہو کر اس کی کوئی ایک نظیر لے آؤ، ایک پیش کر دو، اس کا مقابل کوئی لے آؤ، کوئی مثال پیش کر دو، لیکن سب کے سب عاجز و ناتواں رہ گئے۔ اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن انسان کی فکر کی تخلیق نہیں ہے۔ انہی حروف مقطعات کی تفسیر کا زندہ ثبوت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر کے قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے، یہ خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعات یعنی الف لام میم وغیرہ پر مشتمل ہے جو تمہارے زیر استعمال ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین امام موسی بن رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے ہیں، پھر فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر انس و جن مل کر مثل لانے کے لیے جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، یعنی اس کے جیسا نہیں لا سکتے۔
اور ایک اور پوائنٹ کہ جو قرآن کے حروف مقطعات کے بارے میں اس نظریے کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تقریباً 24 مقامات 24 ایسے ہیں کہ جہاں صورتوں کی ابتدا جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بغیر کسی فاصلے کے قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بات خود نشاندہی ہے اس بات کی کہ حروف مقطعات اور قرآن میں ربط موجود ہے۔ تو بہرحال حروف مقطعات کو بیان کرنے کے بعد اس آسمانی کتاب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا گیا کہ یہ وہی باعظمت کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب کن پرہیزگاروں کے لیے اس کی تفصیل آگے کی آیات میں بیان ہوئی ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ خود اپنی حقانیت پر گواہ ہے، یعنی کہ جو کچھ اس قرآن کے اندر علوم ہے وہ زمانے کی علوم جیسے جیسے زمانے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسرار کائنات جو ہیں وہ آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے حقائق جو ہیں وہ روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جتنا جتنا علم بلندی کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرآن مجید کے اثرات بھی دنیا کے اوپر واضح اور روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہے وہ سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اب اس کے بعد کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تو اب پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی اندرونی طاقت کا نام ہے کہ جو انسان کو سرکشی کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تقویٰ کو گناہ کے خطرات کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کا نام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، جان لو کہ تقویٰ ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا، یعنی گرایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسے راہوار کی مانند ہے کہ جس پر اس کا مالک سوار ہو، یعنی جن جانوروں کے اوپر سوار ہو کر سواری کی جاتی تھی، مثال کے طور پر گھوڑا رہ لیں، تو ایسے راہوار کی مانند ہے کہ جس پر اس کا مالک سوار ہو، اس کی بھاگ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ اسے بہشت کے اندر پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے تقویٰ کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے کہ جو کانٹوں بھری زمین سے گزر رہا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنا دامن بھی سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتیاط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ الجھ جائے اور نہ ہی کوئی کانٹا جو ہے اس کے پاؤں میں چبھے۔ امیر المومنین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور خوف خدا ہر بند دروازے کی کنجی ہے، قیامت کے لیے ذخیرہ ہے، شیطان کی بندگی سے آزادی کا سبب ہے اور ہر ہلاکت سے باعث نجات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی کیوں ہدایت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر تقویٰ کا، پرہیزگاری کا کچھ حصہ موجود نہ ہو، اس کے اوپر آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی۔ دوسرے الفاظ میں جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو حق کی تلاش میں ہے اور اس قدر تقویٰ ان کے اندر موجود ہے کہ جہاں کہیں حق کو پائیں گے اسے قبول کر لیں گے، اور دوسرا وہ کہ جو متعصب قسم کے لوگوں کا ہے، جو دنیا کی ہوا و ہوس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ حق کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ جہاں بھی کہیں اسے دیکھتے ہیں ختم کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتاب صرف پہلے گروہ کے لیے مفید تھی اور مفید ہیں اور مفید رہیں گی، اور دوسرا گروہ ان کی ہدایت سے بہرحال نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان کا وجود کی جو انسان کے وجود کی سرزمین ہے وہ جب تک ہٹ دھرمی اور عناد اور تعصب سے پاک نہیں ہوگی، ہدایت کے بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 3 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کن پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاروں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ کن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی وہ پرہیزگار جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان تمام نعمت اور عطیات میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی دیے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو ہے قرآن مختلف چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو 3 مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اسلامی آئین اور اس کے پروگرام سے متعلق۔ سب سے پہلا گروہ متقین و پرہیزگاروں کا گروہ ہے کہ جو اسلام کو مکمل طور کے اوپر قبول کرتے ہیں، دوسرا کافروں کا گروہ ہے کہ جو اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اور تیسرا منافقین کا ہے کہ جو 2 رخ اور 2 چہرے رکھتے ہیں۔ تو
اسلام میں اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہے متقین کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلی خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کے معنی پوشیدہ اور پنہا چیز کے ہیں، وہ چیز کے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جو ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ جیسا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا کی جو غیب و شہود سب سے واقف ہے، وہی مہربان اور رحیم ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھنا وہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جو مومنین کو دوسروں سے جدا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت کے طور کے اوپر ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ وسیع تر وہ دوسرا جہاں ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس جہاں کے پیدا کرنے والے، اس جہاں کا پیدا کرنے والے جو پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کا علم اور قدرت بے انتہا ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور اس نے اس کائنات کو ایک بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان بالغیب سے مراد صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، یا غیب یہاں وسیع معنی رکھتا ہے اور اس میں وحی، قیامت، فرشتے اور حوریں، غلمان، کوثر اور سلسبیل ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس کے بارے میں خدا نے ہم کو ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، چاہے ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ہمارے اوپر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں غیب سے مراد امام قائم حضرت مہدی علیہ السلام بھی لیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ بھی غیب میں شمار ہے، ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان یقینی طور کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے امام اس وقت موجود ہیں، اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر ہیں، لیکن ہماری نظروں سے غائب ہیں، پردہ غیبت میں ہیں۔ تو امام زمانہ کے اوپر ہمارے عقیدے کی بنا کے اوپر جو ہے زندہ اور سلامت رہنا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کے اوپر ایمان بہت ضروری ہے۔ تو مومن، متقی اور پرہیزگار وہی ہے کہ جو خدا کی غیبت سے لے کر تمام چیزوں کے اوپر اور پھر امام زمانہ کے وجود کے اوپر، ان کی غیبت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کی دوسری خصوصیت جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جو شخص روزانہ کم از کم 5 مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس کا فکر، اس کا عمل، اس کے بول چال سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ بالکل مکمل خلوص کے ساتھ ہو۔ اور نماز قائم کرنے کے حوالے سے یہ چیز بھی یہاں پر جب ہم اس کا وسیع مفہوم لیتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ نماز صرف پڑھ لینا نماز کو قائم کرنے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور کے اوپر، عام سی مثال جو ہمارے گھروں میں روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مثال کے طور کے اوپر میں اپنے گھر میں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے میں سو گئی جا کے، لیکن میں نے گھر میں موجود کسی کو نہیں اٹھایا، جبکہ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے گھر میں اور میرے دوسرے جو بھی کوئی رشتہ دار ہو وہ سب موجود ہیں۔ تو نماز قائم کرنا یہ اس حوالے سے ہے کہ انسان خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز کی طرف راغب کرے اور نماز پڑھنے کی ان کو تلقین کرے۔ اس کے بعد مومنین کی جو دوسری خصوصیت بتائی گئی وہ ہے کہ وہ اس مال میں سے جو ہم نے نعمتیں انہیں روزی کے طور کے اوپر دی ہیں انہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ تو پروردگار عالم کے دیے ہوئے رزق میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں روپیہ پیسہ بھی آتا ہے، اس میں علم بھی آتا ہے، اس میں عقل بھی آتی ہے، اس میں جسمانی قوتیں بھی آتی ہیں، اس میں مقام اور منصب بھی آتا ہے، یعنی کہ جس انسان کے پاس جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس میں سے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرے، یعنی کسی کو اچھے مال کی ضرورت ہو، آپ کے پاس مال ہے، آگے بڑھ کے خرچ کریں، کسی کو آپ ہاتھ پیروں سے مدد کی ضرورت ہے وہ کریں، کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت ہے اس کی مدد کریں، کسی کو علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے اس کے لیے علم کو خرچ کریں، یعنی ہر طریقے سے، ہر اینگل سے اسلام صرف روپے پیسے پر محدود نہیں ہے کہ جس کے پاس سے روپیہ پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے، بلکہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بندگان خدا کی سہولتوں کے لیے، ان کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے
ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اس نے ہم کو دیا ہے تو ہمارے پاس ہے۔ تو جس انسان کا خدا سے تعلق ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کو اپنی پیدا کردہ نہیں سمجھتا، خدا وند عالم کا عطیہ سمجھتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے اس بات کے اوپر بھی اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری اپنی ہی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے ہمیں اس کے بندوں کی سہولیت کے لیے، ان کے آرام کے لیے بھی اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو انسان کی فکر ہوتی ہے یہ انسان کو ہر قسم کے بخل سے، ہر قسم کے حسد سے پاک کر دیتا ہے، ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے، اس کی دی ہوئی نعمات کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مما رزقناہم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن علوم اور احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن علوم اور احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور ان کی ضرورت رکھتے ہیں اس بات کی کہ انہیں تعلیم دی جائے، یعنی کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں اور ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کی جو چوتھی خصوصیت بیان کی گئی وہ یہ، اور وہ چوتھی ہی آیت میں بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء پہ نازل ہو چکا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ خداوند عالم کے جو بھی پیغمبر اللہ نے نازل فرمائے وہ جو کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو تکمیل پہنچانے کے لیے لے کر آئے ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں کے اوپر بھی، ان کے احکامات کے اوپر بھی، ان کے فرمان کے اوپر بھی، اور تمام ہادیوں رہنماؤں کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی پانچویں خصوصیت یہ بیان کی گئی، اور یہ وہ آخری صفت ہے کہ جو پرہیزگاروں کی صفات کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے اوپر یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا اور قیامت کا عقیدہ انسان کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کو شجاعت بھی بخشتا ہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو بہت بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، کیونکہ قیامت کا عقیدہ انسان کو گناہ کی راہ میں حائل ہوتا ہے کہ ہم کو ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور ہر کی جزا مل رہی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی ہم کو اس کی سزا ہے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں جانے کا خیال، قیامت کا کے واقع ہونے کا خیال جو ہے کہ انسان کو اس چھوٹی سی زندگی کے بعد ایک بہت بڑے وسیع جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے، جہاں پہ پروردگار عالم کی وسیع رحمت ہوگی، اس کے لطف ہوں گی، مہربانیاں ہوں گی، اور اگر اس دنیا کو اچھے طریقے سے نہیں گزارا تو وہاں پر عذاب ہوگا۔ تو یہ عقیدہ انسان کو نیکیوں کے اوپر مجبور کرتا ہے، نیکیاں کرنے کو کہتا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے اوپر اور ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور وہ پرہیزگاروں کی صف میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تقویٰ کی منزل کے اوپر، بلندیوں کے اوپر آتا چلا جاتا ہے۔ تو پرہیزگاروں کی یہ پانچویں خصوصیت ہے کہ وہ دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اس آخرت کے اوپر ان کے دل سے یقین ہوتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، دل سے یقین ہوتا ہے، لہٰذا پھر ان کی عملی زندگی میں بھی وہ یقین نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک یعنی ان کی ہدایت اور کامیابی کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے، یعنی جو لوگ ان پانچ خصوصیات کے حامل ہیں، جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ پروردگار عالم کے راستے پہ، اس کے راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے کہ گویا خدا کی جو ہدایت ہے وہ ایک سواری ہے کہ جس کے اوپر وہ لوگ سوار ہیں، اور اس سواری کی مدد سے وہ کامیابی اور سعادت کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور ہدایت کی عظمت کی طرف اس انداز میں اشارہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ان کے شامل حال ہے، یعنی کہ وہ بہت عظیم ہدایت پر فائز ہیں، وہ خدا کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پروردگار عالم ان کی طرف اور ہدایت کر رہا ہے اور ان کو اپنے راستے کے اوپر چلا رہا ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھنا صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے، اور اس طرح سے عمل کرنا اپنی زندگی میں کہ آخرت اور قیامت زیر نظر رہے، کہ وہاں ہم کو ساری اچھے عمل کی جزا، برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، نیک اعمال صالح بجا لانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر طریقے سے ایک کی مدد پہ تیار رہنا، اس کے ہر طرح کے غیب کے اوپر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور وہ جب ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ بھی ان کی ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن رکھتا ہے، اور یہی ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اصل کامیابی ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کو انسان اس دنیا کی کامیابی کے لیے گزار دے، اس سے بڑھ کر تو کوئی خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دنیا تو
صرف چند روزہ دنیا ہے اور اس کو حاصل کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ مشکلات و پریشانیاں نہیں ہوتی بھی ہیں تو وہ پریشانیاں، وہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، چند روزہ زندگی، ایک محدود ٹائم پیریڈ ہے، لیکن ادھر سے ان کا آزمائشوں میں سے کامیابی سے گزر جائیں، اللہ کے راستے کے اوپر قدم مضبوطی سے جما کر اس کے احکامات کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کر کے پرہیزگاروں میں شامل ہو کر، متقیوں میں شامل ہو کر، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے ذریعے وہ اپنی ابدی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آرام دہ اور پرسکون بنا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر متقین اور پرہیزگاروں کی تمام صفات کو نہ صرف یہ کہ پیدا کر دے، بلکہ ہمیں پھر ان صفات کے اوپر قائم رکھے اور اس ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن رکھے جو اس نے اپنے متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے چنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔